بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جس نے مجھے بولنا سکھایا۔ شان انفو چینل کے محترم عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ ناظرین محترم، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، اجودن میں ایک ملا صاحب رہتے تھے جنہیں اپنے ظاہری علم پر بڑا ناز تھا، اور وہ اکثر بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں اپنی عملیات کے قصے سناتے، جنہیں آپ بے حد دلچسپی سے سنا کرتے۔ لوگوں کو ملا صاحب کا انداز برا لگتا، لیکن وہ احترام شیخ میں خاموش رہتے۔ ایک بار آپ نے پوچھا، مولانا اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ ملا صاحب بولے، شیخ آپ نہیں جانتے؟ اس کا جواب تو کوئی عام مسلمان بھی دے سکتا ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ آپ مسکرائے اور فرمایا، مولانا میں نے تو سنا ہے اسلام کا 6واں رکن بھی ہے، اور وہ رکن روٹی ہے۔ ملا صاحب ایک دم بھڑک اٹھے اور کہا، استغفر اللہ، آپ نے بالکل غلط سنا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے تحمل سے فرمایا، لیکن میں نے تو معتبر اہل علم سے سنا ہے۔ یہ سن کر ملا صاحب اٹھ کھڑے ہوئے اور قرآن کریم کی وہ آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے، نصیحت کرنے کے بعد ظالم قوم کے پاس مت بیٹھ، لہٰذا میں چلتا ہوں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ بھی کھڑے ہو گئے اور محبت سے ملا صاحب کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، مولانا اختلاف رائے اپنی جگہ، لیکن ہم سے ناراض ہو کر تو مت جائیے۔ لیکن ملا صاحب نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور غضبناک ہو کر چل دیے۔ اس کے بعد ملا صاحب حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ حج کی سعادت حاصل کی، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں 7 سال قیام کیا اور پھر وطن واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ واپسی کے سفر میں اچانک سمندر میں بہت بڑا طوفان آیا اور ملا صاحب ایک تختے پر تیرتے ہوئے کسی جزیرے پر پہنچے۔ جزیرہ دیکھا، لیکن نہ پینے کے لیے پانی، نہ درخت، نہ گھاس۔ 3 دن بھوکے پیاسے ایک غار میں بیٹھے دعا کرتے رہے کہ اے پالنے والے اس عذاب سے نکال دیں۔ 3 دن بعد کہیں سے ایک شخص آیا اور آواز لگائی، روٹی خرید لو۔ ملا صاحب نے اسے بلایا اور اپنی دکھی داستان سنائی۔ وہ بولا، میرے پاس روٹی بھی ہے اور پانی بھی، مگر مفت میں نہیں دوں گا۔ ملا صاحب نے بے بسی سے کہا، اے میاں میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں۔ پھر پوچھا، کیا تم مسلمان ہو؟ روٹی والا شخص بولا، الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ ملا صاحب نے فوراً بھوکوں کو کھانا کھلانے کی روایت بیان کی تو وہ بولا، میں بھوکوں کو کھانا کھلانے کے ثواب سے واقف ہوں، لیکن رزق حلال کمانے کا بھی اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔ ملا صاحب نے اسے اپنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی سعادت سے معروف کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا اور بولا، چلیے میں آپ پر رحم کھاتا ہوں، آپ مجھے اپنے 7 حجوں کا ثواب دے دیں، میں آپ کو روٹی کھلا دیتا ہوں۔ ملا صاحب نے سوچا، زبانی ثواب دینے سے کیا ہوگا، لہٰذا بولے، 7 حجوں کا ثواب تمہیں دے دیا۔ ملا صاحب نے روٹی کھائی تو جان میں جان آئی اور اس سے پوچھا، تم کہاں رہتے ہو؟ قریب میں کوئی آبادی ہے؟ لیکن اس نے برتن اٹھائے اور غار سے نکل گیا۔ ملا صاحب نے اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ غائب ہو گیا۔ 3 دن بعد ملا صاحب کی پھر جو بھوک سے حالت خراب ہونے لگی تو وہ پھر کہیں سے نمودار ہوا اور اس بار ملا صاحب کے روزوں کا ثواب لے کر چلتا بنا۔ پھر 3 دن بعد نمازوں اور زکوٰۃ کا ثواب بھی لے لیا۔ اگلے 3 دن گزرے اور جب وہ آیا، ملا صاحب رونے لگے اور کہا، اب میرے پاس کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ وہ بولا، آج آپ اتنا کریں کہ تمام ثواب مجھے تحریری طور پر دے دیں۔ اور ملا صاحب نے لکھ کر دے دیا کہ میں نے اپنی تمام عمر کے روزوں، نماز، زکوٰۃ اور حج کا ثواب روٹی کے بدلے اس آدمی کو فروخت کر دیے، اور نیچے اپنے دستخط کر دیے، اور روٹی کھاتے ہوئے سوچا کہ 3 دن بعد گزارا کیسے ہوگا، اس لیے آج اس کا پیچھا ضرور کرنا چاہیے۔ ملا صاحب نے کافی دور تک اس کا پیچھا کیا، لیکن آگے جا کر وہ کہیں غائب ہو گیا۔ سمندر سامنے تھا۔ ملا صاحب ذرا سانس بحال کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اسی وقت اتفاق سے
ایک جہاز قریب سے گزر رہا تھا۔ ملا صاحب نے اپنی قمیص اتار کر دیوانہ وار ہوا میں لہرائی، جس سے جہاز والوں کی نظر ان پر پڑی اور انہوں نے کشتی بھیج دی، اور خدا کی قدرت یہ کہ وہ جہاز ہندوستانی حاجیوں کا ہی جہاز تھا، لہٰذا انہوں نے ملا صاحب کی خوب خدمت کی اور وہ بخیر و عافیت اپنے گھر پہنچ گئے۔ کچھ دن بعد وہ اپنی عبادت و ریاضت کا حال سنانے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پہنچے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر استقبال کیا اور فرمایا، ملا صاحب بہت عرصے کے بعد تشریف لائے ہیں آپ۔ ملا صاحب خشک لہجے میں بولا، یہاں ہوتا تو آتا، میں حج کرنے گیا تھا۔ 7 سال تک مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں قیام فرمایا، حرمین شریفین اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نمازیں ادا کرنے کی سعادت حاصل کی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے خوش مزاجی سے فرمایا، آپ تو واقعی خوش قسمت ہیں مولانا صاحب۔ 7 سال پہلے آپ ایک چھوٹی سی بات پر ہم سے ناراض ہو گئے تھے، کیا آپ ابھی بھی ہم سے ناراض ہیں؟ ملا صاحب بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی عاجزی سے اور مغرور ہو گئے اور بولے، مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں ہے، آپ یاد دلائیں گے تو شاید یاد آ جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام کا 6واں رکن روٹی ہے، اور آپ ہمیں ظالم قرار دے کر چلے گئے تھے، پھر بھی ہم آپ کو یاد کرتے رہے۔ ملا صاحب طنزیہ لہجے میں ہنسے اور بولے، درویش اپنی کم عملی کے باعث اکثر ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں، لیکن سچ یہی ہے کہ اسلام کا کوئی 6واں رکن نہیں ہے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں کم علم ہوں، لیکن میں نے یہ بات لکھی ہوئی دیکھی ہے۔ پھر آپ نے یعنی حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے حاضرین سے فرمایا، کچھ دیر تنہائی چاہتا ہوں۔ تنہائی میں کتاب آپ نے مولانا صاحب کے حوالے کی۔ انہوں نے کتاب کھولی تو ایک صفحے پر وہی تحریر تھی جو ملا صاحب نے جزیرے میں کھانا فروخت کرنے والے کو لکھ کر دی تھی۔ مولانا صاحب کچھ دیر حیرانی کے عالم میں سکوت ہو کر بیٹھے رہے اور پھر آپ کے قدموں میں گر پڑے اور بولے، شیخ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے محبت سے فرمایا، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، ایک معمولی اختلاف تھا، سو وہ آج دور ہو گیا۔ اس کے بعد مولانا صاحب آپ کے مرید ہو گئے۔ مرید ہونے کے بعد کسی نے انہیں بات کرتے نہیں دیکھا، جب تک زندہ رہے ہر وقت روتے رہے۔ محترم ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ روٹی کی کتنی اہمیت ہے، اور آج کل بھی ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ ایک روٹی حاصل کرنے کے لیے انسان کیا سے کیا کرتا ہے۔ تو ہاں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رزق کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں، اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔